بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاحزاب، احزاب کے معنی ہے گروہ۔ تو یہاں پر ایک جنگ کا بھی نام ہے، جنگ احزاب جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی جنگ کا بھی ذکر آئے گا۔ جنگ احد کے بعد مدینے پر جو خوف اور ہراس کی فضا ہو گئی تھی اس وقت، یعنی کہ اس سورہ کا اکثر حصہ جو ہے احزاب یعنی کہ 5 ہجری کے بعد نازل ہوا تھا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس میں جنگ احزاب کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے، اور اس میں معاشرتی اصلاحات اور بھی غلامی کا بھی مسئلہ ہے، اور یعنی کہ بیٹا بنانے کا متبنہ جس کو کہا جاتا ہے اس کا بھی ذکر ہے، کہ لے پالک کا بھی ذکر ہے اس میں، اور اس میں حضرت زینب کا بھی ذکر ہے جن کا نکاح کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر شروع میں جو سٹارٹ ہو رہا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، دیکھیے کہ نبی کو ہمیشہ، دیکھیے کہ قرآن میں ہر جگہ نبی کو نام سے نہیں پکارا گیا، جبکہ پورے دوسرے انبیاء کو ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ادریس، اس طریقے سے سارے انبیاء کے نام لیے گئے، لیکن نبی کا جو نام نہیں لیا گیا یا محمد کر کے کہیں نہیں پکارا گیا، بلکہ ان کو یا ایھا الرسول یا ایھا النبی اس طریقے سے کہا گیا۔ ہمارے پاس بھی دیکھیے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ادب سے ہم ان کے نام نہیں لیتے، جیسے کہ ہماری ٹیچر ہے، ہم ٹیچر کا نام نہیں لیتے اسکول میں جب ہم پڑھتے ہیں تو، یا پھر ہمارے ماں باپ ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو نام سے نہیں پکارتے، ایک ادب اور احترام ہوتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کیا پکار رہے ہیں، یا ایھا النبی، اور نبی کو کہا جا رہا ہے اتق اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی تقوی والے ہیں تو وہ کون ہے؟ نبی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہیے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے۔ اب اگر نبی کو یہ کہا جا رہا ہے تقوی کی بات، تو ہم ان کے سامنے کیا ہے؟ ہمارے اندر تو 0% تقوی نہیں ہے، اور نبی تو تقوی کی ایک مثال تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو انڈائریکٹلی ہمیں بھی یہ بات سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی کی کتنی کمی ہے اور ہمیں کتنا تقوی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کا کہا نہ مانیے، اور اللہ کا کہا مانیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے، اور جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے باخبر ہے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہیں بنائے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک رحمت ہے کہ اس نے انسان کے اندر 2 دل نہیں بنائے، ایک یہ کہ سب انسانوں کے ایک ہی دل بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر 2 دل بناتا تو کیا ہوتا؟ لہٰذا دل ایک وقت میں ایک ہی حقیقت کو تسلیم کر سکتا ہے نا، کہ کوئی ایک بات مان سکتا ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا کہ یہ ناممکن تھا کہ ایک ہی شخص بیک وقت مومن بھی ہو اور منافق بھی ہو، کافر بھی ہو اور مسلم بھی ہو، تو اس میں سے ایک وقت میں ایک ہی حقیقت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے نا۔ تو اس میں اگر 2 دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک دل کہتا کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو دوسرا دل کہتا، اس کے اپوزٹ یہ بات کہتا کہ نہیں نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے۔ ایک دل منافق ہوتا تو ایک دل مومن ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی اگر اللہ تعالیٰ 2 دل بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ہم پر رحمت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر 2 دل ہوتے تو انسان کے اندر ہی جھگڑے شروع ہو جاتے، اندر ہی اندر وہ جھگڑا اور فساد والی بات اس کے دماغ میں چھا جاتی۔ اور پھر نہ ہی تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا۔ اور اب یہاں پر زہار کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ زہار کا دستور پہلے عرب کی جاہلیت کے دور میں یہ بہت زیادہ تھا۔ یہاں پر اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ عرب میں طلاق کے علاوہ یہ بھی دستور تھا کہ جس عورت پر غصہ آ جاتا تھا،
تو وہ کیا کرتی تھی، جیسے کہ ہسبینڈ سے اس کی لڑائی جھگڑا کچھ ہو گیا تو وہ اس کو طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کو کیا کر دیتا تھا، کہہ دیتا تھا تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جیسے کہ ماں بیٹے کے لیے حرام ہوتی ہے، ویسے بیوی بھی وہ اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا، یعنی کہ بیوی سے تعلقات کو۔ تو اس کام کو کیا کہتے تھے، زہار کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں پر کہہ دیا کہ یہ کہنے پر وہ عورت خاوند پر حرام ہو جاتی تھی یہاں پر۔ تو یہ دستور بھی یہاں پر ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کی اصلاح کا طریقہ کفارہ بھی جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں، ہم دیکھیں گے سورہ، اس کے لیے خاص طور سے آیت اتری تھی۔ ایک عورت نے جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت کی تھی کہ اس نے مجھ سے زہار کیا ہے، تو اس کے اوپر ایک آیت اتری تھی، آیت نمبر آئی تھنک پارہ نمبر 28 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے جنا ہے۔ تو جس طرح کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اپنی بیوی کو ماں کہہ کر اسے ماں سمجھ کر چھوڑ بیٹھو، سمجھو، تو یہ تمہاری ہی منہ کی بات ہے، صرف تمہارے منہ سے ہی نکلی ہوئی بات ہے۔ اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ سچ مچ ماں نہیں بن جائیں گی۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا کیا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ حقیقی بات کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارا کرو۔ اللہ کے یہاں یہی بات انصاف کی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اب یہ بھی ہوتا کہ وہاں اس زمانے میں کیا ہوتے تھے کہ کسی کو بھی بیٹا بنا لیا جاتا تھا، اور اب کئی کئی ایسے ہوتے تھے کہ کسی کے باپ کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، متبنہ۔ حقیقی بیٹے کا مقام نہیں لے سکتے، متبنہ کس کو، یعنی کہ لے پالک جو بیٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی کے دو باپ ہوں، یا باپ وہی ہے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا، دوسرا کوئی شخص نہیں، اس کا حقیقی باپ تو نہیں ہو سکتا، تو نہ وہ اس کا حقیقی بیٹا بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بات بتا دی گئی کہ اس پر حضرت زید کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، زید بن حارثہ جو تھے آپ کے غلام تھے، اور جسے آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ کہ وہ کیسے ہوا تھا کہ جو زید بن حارثہ، زید جو تھے جو بچپن سے کسی نے ان کو بیچ کے، جیسے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوٹ مار میں کسی کو پکڑ لیتے تھے، بچوں کو پکڑ لیتے تھے اور لے جا کر دوسری جگہ کہیں بھی بیچ دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو زید تھے وہ اپنی ماں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا اور پھر لوٹا ان کو، اور وہ ان کو چھین لیا ان کی ماں سے، اور لے جا کر ان کو مکے میں لے جا کر انہوں نے بیچ دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو بھتیجے تھے انہوں نے ان کو خرید لیا اور لا کر اپنی پھوپھی کو ہبا کر دیا، گفٹ کر دیا۔ تو اب یہ ہوا کہ ان کے پاس اب وہ رہنے لگے۔ اب نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا، ہبا کر دیا۔ تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر اب یہ ہوا کہ جب لوگ حج کو آئے، کچھ لوگ ان کے طرف کے کچھ لوگ زید بن حارثہ کے قوم کے لوگ کچھ حج کو آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں انہوں نے زید کو دیکھا، اور انہوں نے جا کے زید کے والد کو کہا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے دیکھا، وہاں ہے وہ، وہاں پر ایسے ایسے ہم ان کو دیکھ کر آئے ہیں۔ تو اب جب وہ گئے وہاں پر، ان کے والد کو پتا چلا، تو انہوں نے وہاں پر ان کے والد اور ان کے چچا آئے ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فدیے کی رقم بھی لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ انہیں اپنی غلامی سے آزاد کر دیجئے، اور ہم اس کے فدیہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں فدیے کی رقم تو نہیں لوں گا، لیکن اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو وہ ان کی مرضی سے وہ جا سکتے ہیں۔ تو زید کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا یہ آپ کے، انہوں نے والد کو دیکھتے ہی پہچان لیا، خوش ہو گئے، گلے ملے۔ لیکن جب ان کو کہا گیا کہ وہ آپ کو لینے آئے ہیں، تو وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو یہاں پر پھر اب اس بات کو بھی یہاں پر پھر اب اس کے بعد سے لوگ کیا کرتے تھے، زید بن محمد کہا کرتے تھے ان کو۔ جب آزاد کر دیا تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب آزاد کر دیا تھا اور پھر اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگ ان کو کیا کہتے تھے، پھر زید بن محمد کہتے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ بات کو بھی بتایا گیا کہ آزاد لوگ انہیں برابر، اپنے برابری نہیں سمجھتے نا، جیسے کہ کئی زمانے میں غلام جو ہوتے تھے، غلام کو ہمیشہ غلام ہی سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ آزاد بھی ہو گئے اگر، تو ان کو پھر غلام ہی سمجھا جاتا تھا۔
پھر اس کے بعد آپ کے آزاد کردہ غلام جو زید تھے تو سیدنا زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا. تو سیدنا زینب جو تھیں تو وہ بھی ان کی پھوپھی ذات بہن تھی سیدنا زینب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا رشتہ بھیجا ان کو زید کا. تو سیدہ زینب کا خاندان بڑا ہی اچھا خاندان تھا اور اونچے معاشرے کے لوگ تھے، وہ معاشرے میں بڑے اونچے لوگ شمار ہوتے تھے. تو اب انہوں نے ایسا رشتہ قبول نہیں کرنا چاہا، یعنی کہ حضرت زینب بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس رشتے کو قبول کرے، لیکن انہوں نے اب ایسا ہوا کہ انہوں نے رشتے کو صاف انکار کر دیا. اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کی تمہید بتا دیتی ہوں. تو رشتے کا مطالبہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، تو لہٰذا ان لوگوں کے انکار پر یہ سورہ کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، جس میں سیدہ زینب جو ہے اور ان کو رشتہ داروں کو مطلع کیا گیا کہ جب رسول اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کرے تو مومنوں کو کچھ اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ اس میں اپنی رائے دیں. تو پھر انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور سیدنا زید اور سیدہ زینب کی شادی ہو گئی. مگر شادی کے بعد بھی کیا ہوا کہ ان کے تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکے. تو اس کی وجہ سے پھر بعد میں اب یہ بھی آگے آئے گا مسئلہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ ہمیشہ زید رضی اللہ عنہ جو ہے آپ کے پاس آ کر ہمیشہ شکایت کرتے تھے کہ نہیں بن رہی ہے، خوشگوار تعلقات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زید کو سمجھایا کرتے تھے اور ہمیشہ یہ بتایا کرتے تھے کہ نہیں، کسی طریقے سے صبر سے کام لو. لیکن یہ یہاں پر ان کی پھر طلاق کی نوبت آ گئی، اور پھر طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ سسر پر حلال ہے، کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے ہیں اور وہ سگے بیٹے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی بیویاں بھی حلال ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ یہاں پر اصلاح کے لیے کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو وہ پھر ساری چیزیں اس میں پھر آئیں گی انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں آگے. تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ہے، اور یہ تو تمہارے منہ کی باتیں، مطلب تمہارے بولنے سے تمہارے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے، اور وہی صحیح راہ دکھاتا ہے. سیکنڈ والی لنک میں آواز آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیں پلیز، آواز کلیئر ہے وہاں پر. اور ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے یہاں یہی انصاف کی بات ہے. یعنی کہ پھر بعد میں جب یہ آیت آ گئی تو زید بن محمد پکارنے کے بجائے ان کو زید بن حارثہ پکارا جانے لگا. تو ان کے حقیقی نام جو ان کے باپ حقیقی ہیں انہی کے ناموں سے پکارا جانا چاہیے. اللہ کے یہاں یہی انصاف کی بات ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ اگر ہم کوئی کسی کو یتیم بچوں کو اگر کوئی گود لیتا ہے لے پالک، تو ان کو پھر ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ وہ دینی بھائی تو ہو سکتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو سکتی، اولاد کے برابر نہیں ہو سکتے. اگر ویسے کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محرم رشتہ بنانے کے لیے یا تو بیوی کے بہن کا ان کو دودھ پلانا پڑے گا یا بھائی کی بیوی کا دودھ پلانا پڑے گا. تو اس طریقے سے اگر رضاعت ہو جائے گی تو پھر وہ محرم ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے اگر کوئی گود لیتا ہے تو اس کے لیے ایسے آسانی کی بات نہیں ہے کہ کسی کا بچہ گود لے لیا اور ان کو اپنا نام دے دیا. نام نہیں دے سکتے، گود لے سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، لیکن نام اسی کے باپ کا رہے گا، اس سے منع فرمایا گیا ہے. اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، اب کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی یتیم خانے سے آپ نے اٹھا کر لے کر آ گئے، اب ان کو آپ پالنا چاہ رہے، اگر ان کے باپوں کا نام ہی نہیں معلوم تو پھر کیا ہے؟ وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں. اور کوئی بات تم بھول چوک کر بنا پر کہہ دو تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں، مگر جو دل کے ارادے سے کہو اس پر ضرور تمہاری گرفت ہوگی. یعنی کہ انسان کوئی بات خاص طور سے کہتا ہے تو اس کی گرفت ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی کہ جب ہم وعدہ بھی کر رہے ہیں تو اگر وعدہ ایسی بات بات پہ قسم کھا رہے ہیں تو قسم کھانے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان خاص طور سے کوئی بات کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات ارادے سے، دل کے ارادے سے، تو اس کی ضرور پکڑ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک نبی مومنوں کے لیے اب ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اور کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ ترکے کے حقدار ہیں. یعنی کہ رشتہ داروں کا حق ترکے میں زیادہ ہے. وراثت میں اگر دیکھا جائے
اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک نہایت اہم مسئلہ مہاجرین کی آبادی کا بن گیا تھا، اور ان کے معاش کا بھی مسئلہ بن گیا تھا کہ اب یہ ان کے لیے پیسوں کا مسئلہ کیسے دور ہو، کہاں سے ان کی امداد کی جائے۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک مسئلے کے حل میں نہایت دانش مندی سے کام لیا، اور ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ ملا کر ان کی آبادی پر یا ان کے معاش کی ذمہ داری اس طریقے سے ڈال دی۔ تو اس ذمہ داری کو انصاری نے بڑی خوشی قبول کیا، اور یہاں پر پھر اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی بنا لیے، اور ان کی آباد کاری کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور معاش کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے اپنی وراثتوں میں بھی ان کو حصہ دے دیا۔ دو دو جس کی بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی طلاق دے کر دوسروں سے شادی بھی کروا دی، تو اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے وارث اور ولی قرار پائے۔ تو مہاجر کی وراثت ان کے انصاری بھائی کو ملتی تھی، اور انصاری کی اس کے مہاجر بھائی کو۔ پھر جب مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو گئی تو اس قانون کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب یہاں پر اس آیت کے آنے کے بعد پھر اثر وارث کون رہ گئے؟ صرف قریبی رشتہ دار ہی قرار پائے۔ ان بھائیوں سے حق وراثت کے علاوہ سارے جو بہتر سلوک ہے اس کی اجازت دی گئی، لیکن ان سے اب وہ وراثت کے جو حق تھے وہ ہٹا دیے گئے، کیونکہ اب وہ تو خود سیٹل ہو گئے تھے نا، وہ تو ساری چیزیں ان کی ہو گئی تھی اب اچھی، اپنی مالی زندگی میں اب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے۔ تو اب اس میں وصیت نہیں تھی ان کے لیے، وراثت میں کوئی ان کے لیے وصیت نہیں تھی، بلکہ اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتے تھے، تحفے تحائف دے سکتے تھے، لیکن ان کے لیے یہاں پر یہ مسئلہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اور تم اپنے دوستوں کو کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کتاب اللہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس عہد کو یاد رکھو جو ہم نے سب نبیوں سے لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، ان سب سے ہم نے پکا عہد لیا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے تھے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، آیت نمبر 9 دیکھیے کہ جو آیت نمبر 9 میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جو شوال 5 ہجری میں ہوا تھا۔ تو وہاں پر اس کا وقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس آیت میں 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک جنگ احزاب کا یا جنگ خندق کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ کیسا وہ برا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مدد کی تھی، جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب آنکھیں پھر گئی تھی اور کلیجہ منہ کو آنے لگے تھے تو تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے۔ اب اس میں دیکھیے کہ 10,000 عرب مشرکین مکہ تھے شامل، اور سردار کون تھا؟ ابو سفیان تھا، اور مسلمان صرف کتنے تھے؟ صرف 3,000 تھے اس جنگ میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی، مومنوں کا بھی امتحان یہاں پر لینا تھا، مقصود تھا۔ اور جب منافق، وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکہ ہی تھا، اور جب ان کا ایک گروہ کہنے لگا یثرب والوں، آج تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں۔ یثرب کس کو کہا جاتا ہے؟ مدینے کا ہی پرانا نام یثرب تھا۔ اور ان کا ایک گروہ نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ یعنی کہ جو منافق تھے یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم اس جنگ میں جائیں ہی نہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو ان کے تو بہت کم لوگ ہیں، 3,000 ہی ہے، اور جبکہ مکہ والے تو مکہ کے جو عرب کے ہے مشرکین اور سردار اور سارے کے سارے مل کے کتنے ہیں؟ وہ تو 10,000 ہے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے واپس ہی چلے جائیں، اور یہ بہانہ بنا رہے تھے۔ اکثر منافق جو تھے تو ان کو جنگ میں شریک ہی نہیں ہونا تھا، اب شریک ہو ہی گئے تھے تو یہ کیا بہانے بنا رہے تھے کہ ان کے گھر دشمنوں کے سامنے کھلے پڑے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم مزاجی کی بنا پر ایسے لوگوں کو اجازت دیتے رہے۔ اب آپ اسی میں بہتری سمجھتے ہوں گے کہ ایسے لوگ مسلمانوں کے لشکر میں رہ کر بھی کیا کریں گے؟ صرف بگاڑ ہی پیدا کریں گے، ان کا یہاں رہنا بھی کوئی فائدے کا نہیں ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے، اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ آتے اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے تو یہ منافق فوراً مان لیتے اور ان میں کچھ زیادہ دیر نہ کرتے، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ ہاں، تبسم پڑھیے یہاں سے، آیت نمبر آیت 13 16 اوکے۔ 16 آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو تو تم کو بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ آپ کہہ دے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس برائی سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ اللہ تو تم میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم۔ تمہارے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف وہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں پھر رہی ہے جیسے کسی کو موت سے غشی تاری ہو رہی ہے۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کریں، مال پر حرص لیے ہوئے۔ یہ لوگ دراصل ایمان ہی نہیں لائے، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئی، اور اگر لشکر آ جائے تو تمنا کرے کہ گواروں میں جا رہے اور تمہاری خبریں پوچھا کرے، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کرے مگر بہت ہی کم۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پیروی میں بہترین اعمال موجود ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر عقیدہ رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور جب مومنین نے کافروں کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا، اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا سچ کر کے دکھایا تھا۔ بعض ان میں وہ ہے جو اپنے نذرانے سے فارغ ہو گئے، اور بعض انتظار کر رہے ہیں اور اپنے قول پر قائم ہیں، ذرا بھی نہیں بدلے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے اور منافقوں کو چاہے عذاب دے یا توبہ کی توفیق دے۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور کافروں کو اللہ نے پھیر دیا جو غصے سے بھرے ہوئے تھے، وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور مومنین کے لیے جنگ میں اللہ کافی تھا، اور اللہ بڑی ہی طاقت والا اور بڑا زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قولوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں قلوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی۔ بعض کو تم قتل کر ڈالتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مالوں اور زمین کے جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی، اس کی زینت اور آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر یعنی جنت چاہتی ہو تو تم میں جو نیک ہوگی ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے منٹ نبی رکیے، کی اب یہاں جی پہ دیکھیے کہ یہاں بیویوں کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھی آپ سے قرض کا مطالبہ کریں گے، مطلب اموال غنیمت میں سے جب مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال آ گیا تو ازواج مطہرات نے بھی آپ سے کیا کہا کہ کچھ مال کا مطالبہ کیا۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہی بات کا ذکر جب انہوں نے ان کی بیویوں نے کہا کہ سب کو آپ بانٹ رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ دے دیجئے، تو اس بات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور وہ انہوں نے کہا کہ 1 ماہ تک انہوں نے اپنی بیویوں سے پھر کنارہ کش کر لیا، اور یہ بات ان کو بری لگی کہ یہ کیسی ہیں، یہ تو مائیں ہیں تمام اس کی۔ یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش ہی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا گھر اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس کو جب یہ انہوں نے کہا کہ سیدنا جابر کہتے ہیں
کہ سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور اجازت طلب کی اور آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، تو سیدنا عمر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں غمگین اور خاموش بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے گرد بیٹھی خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ نے ان سے 1 مہینے کی علیحدگی اختیار کر لی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پسند آئی اور وہ ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ان سے دور ہو گئے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہتی ہیں اللہ کی قسم آپ کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، اور یعنی کہ انہوں نے اس بات کو کہا کہ اللہ سے ان کو جب شرمندگی کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب یہاں پر سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ایک انصاری ہمسائی نے یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اب دیکھیے کہ لوگوں میں کیا مشہور ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے ان سے دور ہو گئے تو لوگوں میں کیا مشہور ہو گیا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اور میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی، اور وہ الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں وہاں سے مسجد چلا گیا اور حضرت عمر ان کو حضرت عمر کے لیے اندر آنے کی اجازت حاصل کرو، انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو لڑکا اندر گیا، پھر باہر آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر مسجد کی طرف چلا گیا اور لوگ وہاں ممبر پر بیٹھے تھے اور میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب مجھے بھی فکر غالب آئی کہ میں لڑکے کے پاس آیا اور پھر کہا کہ عمر کے لیے اجازت حاصل کرو۔ لڑکا اندر گیا، پھر اس نے باہر آ کر مجھے کہا میں نے آپ کا ذکر کیا تھا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا، پھر مجھ پر وہی فکر غالب آئی۔ پھر میں تیسری بار گیا اور اجازت مانگی تو میں نے آپ کا ذکر کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب میں وہاں سے لوٹ آیا تو اس وقت لڑکے نے مجھے آواز دے کر پکارا کہ تمہارے لیے اجازت مل گئی ہے۔ تو میں اندر گیا اور اس وقت آپ ایک بوریے پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلوؤں میں بوریے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی کیسا تھا، اور ہمارے آرام دہ بستر دیکھیے کہ کل ہی ایک بہن ذکر کر رہی تھی کہ کیسے ان کے بستر ہوتے تھے، کیسے ان کی آرام گاہیں ہوتی تھی، اور آج ہماری آرام گاہیں دیکھیے کیسی عیش و عشرت سے بھری ہوئی ہے۔ تو میں نے اللہ اکبر پکارا اور کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیے ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں، پھر ہم مدینہ آئے تو یہ ایسے لوگ دیکھے جن کی بیویاں ان کو دبا کر رکھتی ہیں، ہماری عورتیں بھی ان کی عادات سیکھنے لگی ہیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ مجھے جواب دینے لگی تو مجھے بہت برا لگا۔ وہ کہنے لگے برا کیوں مناتے ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کی بیویاں آپ کو جواب دیتی ہیں، اور کئی تو رات تک خفا بھی رہتی ہیں۔ تو میں نے حفصہ سے پوچھا کیا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں، ہم میں سے کوئی تو رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا بھی رہتی ہیں۔ میں نے کہا تم میں سے جس نے یہ کام کیا وہ نامراد ہوا اور نقصان اٹھایا، کیا تم اس بات سے ڈرتی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ بھی ان سے ناراض ہو جائے اور وہ تباہ ہو جائے؟ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر اپنی بیٹی حفصہ سے کہا حفصہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دینا اور نہ ہی ان سے کچھ مطالبہ کرو، بلکہ جو چاہو مجھ سے مانگ لیا کرو، اور کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ تمہاری شادی تمہاری ساتھی عائشہ تم سے خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرائے۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جی بہلاؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ مجھے اس گھر میں کچھ نظر نہ آیا سوائے 3 چمڑوں کے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت کی کشادگی بخشے۔ اللہ نے روم اور فارس کو کشادگی دے دی، حالانکہ وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خطاب کے بیٹے تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے، ان لوگوں کو تو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آپ 1 مہینے بھر اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے قسم کا کفارہ حکم عطا کر دیا، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی نا کہ میں 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا بیوی کے پاس۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب 29 دن گزر گئے تو آپ ہمارے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل اختیار دیا تھا کہ چاہے تو آپ ان کو فارغ کر دیں یا چاہے تو ان کو اپنے پاس رکھیں۔ اس طرح دباؤ ڈالنے والی بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کر دیں یا اپنے پاس رکھیں۔
تو اس سلسلے میں پریشان نہ ہو، اور آپ نے 1 ماہ کے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی جو قسم کھا لیتے تھے اس کو ایلا کہتے تھے، الف یا لام الف۔ تو اس کا فیصلہ کیا تھا۔ 29 دن گزرنے کے بعد آپ مسجد کے بالا خانے سے واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر آئے۔ پھر جس طرح آپ نے اس اختیار کو استعمال وہ وہاں پر موجود ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کو حکم ہوا تو کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دیجئے، چاہے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں یا طلاق لے لیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، فرمایا عائشہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں مگر تم اس میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ اور آپ یہ بات خوب جانتے تھے کہ میرے والدین آپ سے جدا ہونے کا کبھی مشورہ نہیں دیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ والی آیت انہوں نے پڑھی۔ پھر اس معاملے میں میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں؟ میں تو خود بہرحال اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہوں۔ پھر آپ نے یہی بات دوسری بیویوں سے بھی پوچھی تو سب نے پھر وہی جواب دیا۔ تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم چاہتی ہو تو تم لے کر اپنا رخصت ہو جاؤ۔ اور آگے، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ دیکھیے کہ یہ کس کی بیویاں ہیں؟ نبی کی بیویاں ہیں، امہات المومنین ہے۔ اگر وہ کوئی گناہ کرتی ہیں تو ان کو دگنا عذاب۔ ہم اگر کوئی گناہ کریں تو ہم کو ایک عذاب، لیکن اگر وہ کوئی گناہ کرتی ہیں تو ان کو دگنے عذاب کی بات سنائی جا رہی۔ اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ نبی کی بیویوں کا مقام ہے، یہ کہ نبی کی بیویوں کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے نا، کیونکہ وہ امہات المومنین ہے۔ جس طرح نبی کی ذات مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اسی طرح نبی کا گھر اور اس کی بیویاں بھی سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر نبی کی بیوی کوئی غلطی کرے گی تو اس کو اپنی ہی غلطی کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کی جو اس کی اقتدا کر رہے ہیں، جو اس کی کاپی کر رہے ہیں، تو ان کی بھی غلطی کی سزا ان کو ملے گی۔ یعنی کہ اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو ظاہر ہے ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ ہاں انہوں نے بھی ایسے کیا تھا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر نبی کی بیویاں کوئی غلطی کریں گے تو ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ حالانکہ وہ تو بیچاری انوسینٹ تھی، نیک تھی، ایسی تو وہ کرنے والی نہیں تھی، لیکن یہاں پر یہ بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھو ان کے لیے بھی یہی وصول ہے تو تمہارے لیے کیا وصول رہے گا۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے، اور ان کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اور یہاں پر پردے کے بھی احکام آئیں گے انشاءاللہ۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو۔ دبی زبان سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اسٹائلوں سے بات، جیسے آج کل لڑکیاں کیسے اسٹائلوں سے بات کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی آفس میں کوئی ریسپشنسٹ ہے تو اس کو وہاں پر بٹھایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اچھے سے لوچ و لچک سے اسٹائل سے بات کرے، تاکہ جو لوگ آنے والے ہوں وہ اٹریکٹ ہوں۔ تو یہ چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جب کوئی غیر محرم سے بات کی جا رہی ہے، چاہے فون پہ ہو، چاہے سامنے ہو، چاہے کوئی کزنس ہو، تو ایک سخت لہجہ ہونا چاہیے، کہ بہت پیار بھرا لہجہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی مرض ہے تو اس کا مرض اور زیادہ بڑھ جائے۔ مرض سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دبی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا۔ اب کوئی انسان سوچے گا کہ یہ مجھ سے اتنے پیار سے بات کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ شاید یہ میری طرف بڑھنا چاہ رہی ہے، یہ وہ سوچ لے گا۔ تو لہٰذا صاف اور سیدھی بات کرو اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایک تو آواز کی پابندی، آواز کا پردہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ خواہ مخواہ کے اب دیکھیے کہ مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، لڑکیاں ہی ہنس رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، 2-3 لڑکیاں آس پاس جو کھڑے ہوئے مرد ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے نا، تو اپنی آواز کو بھی نیچی رکھو، ایسی اٹریکشن والی۔ اب دکانداروں سے بات کرتی ہیں خواتین، لڑکیاں، ینگ لڑکیاں، تو اتنا لہجے میں لوچ و لچک پیدا کر کر کے بات کرتی ہیں، وہ جو پیسہ کم کرانے کے لیے جو ان بارگیننگ کی جاتی ہے، اس کے لیے اتنی باتیں کی جاتی ہیں وہ دکان والے سے کہ ہم تو آپ کے پرانے گراہک ہیں، ہم تو آپ سے روز لیتے ہیں، بھلے ہی روز نہ لیتے ہو، لیکن ایسی ایسی باتیں کر کے، تو یہ کیسی چیز ہے؟ یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے
یہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو بڑھاتی ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو یہ چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے کہ غیر مردوں کے سامنے جب تم جاؤ تو اس کی ایک حد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ جاب کرنے سے نہیں منع کیا گیا، کہیں باہر جانے آنے سے نہیں منع کیا گیا، لیکن ایک کچھ حدیں بنائی ہیں۔ ان حدوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہم ساری چیزیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ وقرنا فی بیوتکن کا مطلب یہ کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، یعنی کہ اننیسیسری گھومتے پھرتے مت پھرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جاب ہی نہ کرے یا کوئی بالکل بیٹھ جائے۔ اب کوئی ضرورت مند ہو سکتا ہے، جاب اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، نیڈ ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے رولز کے فالو کرتے ہوئے جو اسلامک رولز ہیں، جو حدیں ہیں، اس میں اگر رہ کر وہ جاب بھی کر رہی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھیے کہ اپنی گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے دل کو اٹریکٹ کرنے والا، دوسروں کے آواز میں نرمی، لوچ و لچک، شیرینی نہ ہو، بہت ہی سافٹ آواز نہ ہو، بہت پیاری آواز نہ ہو، کیونکہ عورت کی آواز سے کیا ہوتا ہے پھر مرد حضرات اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا کہ ایسی بات بھی نہیں کرنی ہے ہم نے، اور دوسرے کہ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو۔ اننیسیسری بور ہو رہا ہے، چلو یہاں چلتے ہیں، چلو یہ مال میں چلتے ہیں، چلو یہ بازار میں چلتے ہیں، چلو یہاں پر اسٹے کرتے ہیں، کوئی پارک میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں پر پارٹیاں ہو رہی ہیں، زبردستی کس لیے؟ بور ہو رہے ہیں گھر میں۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہے کہ بس بیٹھے ہیں اور گھروں سے باہر نکل رہے ہیں کسی بھی ریزنز کے ساتھ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک مومنہ عورتوں کو کیا کہا؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو۔ اور کیا بتائی گئی ہے آگے بات؟ اور دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ اننیسیسری تیار ہو کے لڑکیاں باہر جا رہی ہیں، اور ان کے عبائے اتنے خوبصورت، ان کی آنکھوں کے میک اپ اتنے خوبصورت، اگر عبایا پہنی ہوئی بھی ہے تو کچھ چیزیں جتنی نظر آ رہی ہیں اس کا ہی شو آف کرتی ہیں۔ یعنی کہ عبایا ایسا ہو کہ ہر پلٹ انسان جانے سے پہلے پلٹ کے دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر آج کل عبائے تو ایسے کھلے نکلے ہیں کہ سارے کپڑے سامنے سے دیکھ لو، تو اس میں بھی ٹی شرٹس، چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹس پہنی جا رہی ہے، پینٹس پہنی جا رہی ہے کہ آپ ذرا سا عبایا ہٹا کے سارا ڈریس دیکھ لو، کسی کے اونچے پینٹس ہیں، کسی کی اونچی ٹی شرٹس ہے، کسی کے تو اسکرٹس ہیں۔ اب یہ تو اتنا زیادہ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے آج کل تو، کہ اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اس کے اوپر سے عبایا صرف ایسے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ سامنے سے پورا کھلا، سامنے سے سارا شیپ دیکھ لو، سارا سائز دیکھ لو، آپ ساری چیزیں دیکھ لو۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں، اس کو تبرج کہا جاتا ہے، تبرج الجاہلیہ، کہ یہ دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کو نہ دکھاتی پھرے، نمائش نہ کرتی پھرے۔ کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مومنہ عورتوں کو۔ اب یہ دوسرے کافروں کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم کیسے کپڑے پہنو۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ کافر کیسے کپڑے پہنے، منافق کیسے کپڑے پہنے، لیکن مومنہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز اور ریگولیشنز بتائے ہیں تاکہ وہ جنت میں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومنہ عورتیں تو جنت میں جائیں نا۔ اور عورت کے لیے بہترین گھر کیا ہے؟ بہترین جگہ اس کا گھر ہے، اور اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اننیسیسری۔ اگر کوئی کام ہے پابند، اس کے لیے پابندی نہیں لگائی گئی کہ عورت جائے۔ آپ دیکھیے کہ آج کل عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو کتنی زیادہ پرفیوم لگا کر نکلتی ہیں کہ آس پاس سے کوئی خاتون گزر جائے، کبھی کبھی تو لفٹ میں آپ چڑھے، کوئی عورت وہاں سے نکلی ہے، اتنا زیادہ اسٹرانگ پرفیوم کہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عورت ابھی گئی ہے، اس نے اتنا تیز پرفیوم لگایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تبرج میں آئیں گی، کہ یہ پرفیوم لگانا، آنکھوں کے میک اپ ہے، جو چیز شو ہو رہی ہے اس کو ہی بنا سوار کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں کے نیلز بڑے ہوئے ہیں اور اس کو نیل پینٹ لگی ہوئی ہے، رنگز پہنے ہوئے ہیں، پیر نظر آ رہے ہیں تو اس کو بھی اچھے سے سجا سوار کر اس میں بہت ہی پیاری سی اٹریکشن والی ہیل والی چپل جو آواز کر کر کے جا رہی ہے، تو لوگ نہیں دیکھنے والے بھی لوگ اس میں پلٹ کے دیکھتے ہیں پھر۔ تو یہ ساری چیزوں کو منع کیا گیا ہے کہ یہ جو سوشل سرگرمیاں تو انسان کو کرنی پڑتی ہیں، کبھی کبھی جانا بھی پڑتا ہے، کبھی آنا بھی پڑتا ہے، کالج ہے، اسکولز ہے، اب ہسپتال ہے، کچھ کہیں پر جابز ہے، ان کی نرسنگ کا بھی انجام دے رہی ہیں، کئی خواتین ڈاکٹرز بھی ہیں۔ تو اب ان کو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرے، پھر وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ ساری چیزیں کس کو کہی جا رہی ہیں؟ عورتوں کو۔ یہاں پر نیک عورتوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے خطاب کس سے ہے؟
یا نساء النبی، نبی کی عورتوں سے یہاں پر بات کی گئی ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ ساری چیزیں ہمیں بھی سنائی جا رہی۔ اب یہ نبی کی بیویاں تو بیچاری اتنی انوسینٹ تھی، اتنی نیک اور صالح تھی ہوں گی، تو وہ کیا ہی بیچاری کریں گی، لیکن آج دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ہر گھر میں موجود ہے۔ اب یہ ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، کہ اننیسیسری باہر جانا یا پھر تبرج جس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کئی ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کئی ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ عبایا تو پہنا ہوا ہے، لیکن رنگس ہے، کڑے ہیں، یا پھر مہندی ہے، اس طریقے سے کہ ایک دم اٹریکشن والی ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر ان کو بتا دیا گیا کہ اپنے جسم کی نمائش نہ کریں، زیورات کی نمائش نہ کریں، ہاں ایسا کوئی زیور بھی نہ پہنے جس کی آواز آتی ہو، جیسے کہ پیر میں چین، اب پہلے کے زمانے میں پہلے پیر میں پازیب پہنی جاتی تھی کہ دو چلتے تھے تو آواز اتنی زیادہ ہوتی تھی۔ پھر پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش نہ کرے، پھر چلنے میں ایک دم ناز و ادا نہ ہو، اٹریکشن والی چال نہ ہو، اترانے والی چال نہ ہو، خوشبو کا استعمال نہ ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہے اپنے طرف اٹریکٹ کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر ان ساری چیزوں سے ان کو روکا گیا ہے۔ تو یہ سارے احکامات خواتین کے لیے ہیں، جو نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو کر کہا گیا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یہاں پر خطاب ان سے ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اور اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک صاف بنا دے۔ اب یہاں پر اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت اور اہل خانہ یا گھر والے، یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس سے مراد کسی مرد کی بیوی یا بیویاں تو ضرور شامل ہیں، جیسے یہاں پر نبی کے ازواج کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے نا، اگر اولاد کو بھی اس میں اہل بیت میں شامل کیا جائے تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، مطلب اس میں یہ بھی آ جائیں گے پھر۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ سارے گھر والوں کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تم کو ناپاکی سے دور کرے اور اچھی طرح پاک صاف کر دے، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کا یہاں پر پاکیزگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک کرے۔ نیک لوگوں کو، مومنہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ اچھے رولز اینڈ ریگولیشن سکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اس میں بھی دیکھیے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے کہ کیسے ہم کو رہنا ہے، کیسے ہم کو جانا ہے، کیسے ہم کو باہر نکلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ پاکیزگی ہمارے اندر پاکیزہ بنا رہی ہے، ہمارے نفس کو ہمارے پاکیزہ بنا رہی ہے، اور تقوی ہمارے اندر اس سے شامل ہو رہا ہے، بے حیائی سے دور ہو رہی ہے۔ کہ یہ ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ شہوانی جذبات ابھرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، مردوں کے دلوں میں۔ تو یہ ساری چیزوں سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گندگی سے، اور جو اخلاق رذیلہ ہے، اس ساری چیزوں سے، یہ ساری کی چیزیں کیا ہے؟ نجاست میں شامل ہے۔ تو مطلب ایسی ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اے ازواج نبی، تم جاہلیت کے دور والی نمود و نمائش کے بجائے نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز جیسے کہ ہم نے بار بار پیچھے پڑھا کہ نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے بچاتی ہے اور انسان کے گناہوں کو دور کرتی ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر پاکی آتی ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تم کو ناپاکی سے دور کر دے، اور جو تمہارے گھروں میں ہے اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، انہیں یاد رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں اور فرما بردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ دیکھیے کہ یہاں پر مومن لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی، مومن عورتیں، مومن مرد، کیا کوالٹیز ہیں ان کی؟ کہ سب سے پہلے والمسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ مومنین والمومنات کیسی ہوتی ہے؟ قانتین والقانتات۔ سب سے پہلے کیا ان کی کوالٹی ہے؟ فرما بردار ہے۔ قانتین کا کیا مطلب ہے؟ فرما برداری کرنے والے۔ اور اس کے بعد صادقینہ، سچ بولنے والے۔ اور اس کے بعد والصابرینہ، اور صبر کرنے والے۔ دونوں مردوں کے اور عورتوں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، صابرینہ والصابرات۔ صابرات جو ہے عورتوں کے لیے، جہاں پہ بھی تا آئے گا وہ عورتوں کے لیے ہوگی بات، اور جہاں پر نون آ رہا ہے وہ مردوں کے لیے بات ہے، پلورلز کے لیے۔ تو یہاں پر صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور خاشعین والخاشعات، خشوع اور خضوع، ڈرنے والے اللہ سے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے اور روزہ رکھنے والے، والصائمین والصائمات۔ یہ ساری کوالٹیز کو اپنے اندر ڈالنے کا ایک پکا ارادہ کر لیجئے۔ اس آیت پر سے گزرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اس میں سے کون سی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، تاکہ ہم بھی ایک
سچے اور پکے مومن میں شامل ہو جائیں، مسلمین ہم مسلمات اور مومنات میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو یہ ایک ایسی کوالٹی، کیا کیا کوالٹیز ہیں؟ صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اور کیا ہے؟ والحافظین فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد والذاکرین اللہ کثیرا، یہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے، بکثرت یاد کرنے والے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اس میں مسلمانوں کی 10 ایسی صفات کا ذکر کیا ہے جنہیں اسلام کی بنیادی اقدار کا نام دیا جا سکتا ہے، کہ یہاں کا کون کون سی چیزیں ہیں، یہ اس کو انڈر لائن کر لیجئے آپ، یا تو پھر ہائی لائٹ کر لیجئے، اور دیکھیے کہ کون سی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے ابھی، کون سی چیز آنے والی ہے، یا کون سی چیز انشاءاللہ ہم ڈالنے والے۔ اب یہ بھی ہم نے سوچنا ہے کہ 2025 میں ہم کتنے پکے اور سچے مسلمان تھے، اور اب ہم نے کیا کیا کوششیں کر کے اور اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن بنانا ہے۔ اب ہم صرف نام کے مسلمان تھے، نام کے مومن تھے، لیکن اب سال پہ سال گزر رہے لیکن ہمارے اندر کوئی چینجز نہیں آ رہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ سال میرے اندر کیا کیا نیکیاں میں شامل کرنے والی ہوں، کم سے کم اس کا ارادہ شروع سال سے تو کر لے کہ ہم یہ بھی کریں گے۔ اب تک ہم نے غفلت میں بہت ساری زندگی گزار دی، سالوں پہ سال گزر گئے۔ پہلے ہم دیکھے کہ بچپنا تھا، چلے ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آیا، جوانی تھی، اس میں ہم کو نہیں سمجھ آیا، پڑھنے میں ہم نے ٹائم گزار دیا، پھر شادی، پھر بچے، پھر اسی میں ہمارا ٹائم کتنی تیزی سے گزر گیا۔ اور آج دیکھیے کہ سب اپنی اپنی عمروں پہ نظر ڈالیے کہ ہم کتنی عمر میں آ کر کھڑے ہیں، اور ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو جو بیگ ہم نے پیک کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جانے کے لیے، تو اس میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے بیگ میں ہم کو ڈالنی ہے۔ کیا کیا ڈالنی ہے؟ قانتینہ، قانتات بننا ہے، صابرات بننا ہے، خاشعات بننا ہے، متصدقات بننا ہے، صائمات بننا ہے، اور حافظین فروجہم بننا ہے، حافظات بھی بننا ہے، اور والذاکرین اللہ کثیرہ بھی بننا ہے، ذاکرات بھی بننا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس آیت میں جو جو مومن کی صفات بتائی گئی ہے نا، اللہ یہ ہمارے اندر ڈال دے، ضد کر لے اللہ سے۔ دیکھیے کہ بچے، چھوٹے بچے، ان کو جب چاہیے ہوتی ہے نا کوئی چیز، ماں باپ سے منوا کے ہی چھوڑتے ہیں، لیکن ہم دعا ایسی نہیں کرتے نا، ہم تو ایسے ہی بس کر دی دعا، چھوڑ دی، آگے بڑھ گئے، چلو قبول ہو گئی ہو گئی۔ دعا ہماری تو کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں، تڑپ چپ بچوں کے، دیکھیے کہ دعائیں ہماری جو ہے نا صرف دنیا 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 کے حد تک ہے۔ بچوں کے ایگزامس ہے، بچوں کی شادی ہے، بچوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، شوہر کی جاب ہے، گھر کے کوئی مسئلے ہے، اس کے لیے تو ہم اتنا روتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایسی دعاؤں کے لیے کیا ہم روتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اللہ میں بھی ایسے بننا چاہتی ہوں۔ نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہم پکے مومن نہیں ہیں، ابھی کچے ہیں ہم، ابھی ہم کو مومن بننا ہے۔ میں آپ سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ مجھے ابھی یہ ساری چیزیں اپنے اندر ڈالنا پڑے گی، تو جب کہیں جا کر ہم نہیں تڑپتے، ہم یہ ساری چیزوں کے لیے تڑپ کے رو کے دعا نہیں کرتے۔ چھوٹی سی اولاد کا کوئی مسئلہ ہو جائے ہم اتنا روتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کروں، کس کو بولوں، کس کو بتاؤں، کیسے کروں، کیا کروں، یہ ہمارا خیال ہوتا ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کو یہ ساری چیزوں کا کبھی خیال نہیں آیا کہ اس کے لیے بھی ہم نے تڑپ کے دعا کرنی ہے۔ تو جب ایسی آیتیں آئیں نا تو اللہ تعالیٰ سے ضد کیا کرے کہ اللہ میں ایسی بننا چاہتی ہوں، اللہ یہ ساری کوالٹیز میں اپنے اندر دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ تو میری مدد کر، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں تو بے بس ہوں، میں تو مجبور ہوں، میں تو یہ نہیں کر سک رہی، اللہ تو میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے تڑپ کے بھی دعا کیا کرے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کر دے۔ اور یہ ساری 10 کوالٹیز جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، یہ ساری کوالٹیز انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہمارے اندر آ جائے۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ مرنے سے پہلے کم سے کم اتنی مہلت دے دے کہ مرنے سے پہلے یہ ساری کوالٹیز ہم اپنے اندر ڈال لیں۔ ابھی تو ہم نے چلنا سیکھا ہے نا، دیکھیے کہ 40 کے بعد، 50 کے بعد تو ہم میچور ہوئے ہیں، اب تو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ غلطی کیا ہے، صحیح کیا ہے، اب ہمیں سمجھ آئی۔ جب تک تو ہم بس 5 وقت کی نماز کو ہی مسلمان ہونا سمجھ لیتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں کیونکہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن بھی کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، اس کو تو سمجھا ہی نہیں کبھی، لیکن اس کو پابندی سے بھی نہیں پڑھا، ناظرہ بھی اگر پڑھا تو پابندی سے نہیں پڑھا۔ تو دیکھیے کہ ہم کتنے اندھیرے میں تھے، کتنی غفلت میں تھے ہم۔ اب کہیں جا کر ہم نے بیبی اسٹیپ لینا شروع کیا، اس کو ہم بیبی اسٹیپ ہی کہیں گے نا۔ اب ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ چلیں گے تو ہم دوڑ میں تیز جا سکیں گے۔ اب آپ چھوٹے بچے کو کہیں گے کہ یہ بڑے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دوڑنے لگ جائے تو وہ تو دوڑے گا نہیں نا۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہے،
ہم بھی ابھی نا بیبی اسٹیپ لے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت لیٹ چلنا سیکھا نا، ہم نے 40-50 میں تو چلنا سیکھا۔ اب یہاں پر جو بیٹھی ہیں، جو ینگسٹرز لڑکیاں ہیں، وہ بہت خوش قسمت ہیں، بہت گڈ لک ہے ان کا کہ وہ اتنے پہلے اتنی کم عمری میں وہ اس طرف آ گئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اتنی کم عمری میں۔ تو وہ اپنے آپ کو دیکھیے نا کہ کتنا نکھار لیں گی، کتنا سنوار لیں گی 50-60 تک جانے کے بعد۔ اور بہت کم، میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم بچیاں ہیں جو یہاں پر ابھی ہماری کلاس میں موجود ہیں، باقی ساری ہماری بہنیں جو ہیں 40-50 اور 60 یہی ایج کی ہوں گی۔ بہت کچھ کم، بہت خوش قسمت ہوتی ہیں وہ جو لڑکیاں جو اس ایج میں ان کا شوق اس طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس پسند کرے جس کو، ورنہ دیکھیے کہ بچیاں بیٹھی ہیں موبائلوں میں، کوئی کال پہ بیٹھی ہیں، کوئی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑا رہی ہیں، یہی سب ہوتا ہے نا بچوں کو۔ آپ دیکھیں آج کل کی، اگر آپ کہیں کہ آ جاؤ کلاس میں تو وہ نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے ہاں آتے ہیں، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے۔ لیکن یہاں پر کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ جو شوق سے آنے والی ہیں، ایسی بھی کچھ بچیاں جن کو میں نے دیکھا ہے اس کلاس میں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے شوق کو اور بڑھائے۔ اور دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں کے اندر شوق پیدا کرے، اللہ ہماری بچیوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر شوق پیدا کرے کہ وہ بھی پکے اور سچے مومن بننے کے لیے یہ تھوڑی محنت کرے۔ ہماری محنت ساری کس پر ہوتی ہے؟ ان کی ڈگریوں پر، ان کی جابس پر، ان کی پڑھائی پر، ان کو پڑھانا ہے، ان کو اچھی یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے، ان کو اچھی جاب لگانا ہے، شادیاں کرنا ہے، ہمارا سارا فوکس یہی چیزوں پر ہوتا ہے نا۔ تو پھر ہم نے ان کو کہاں اس بات کا خیال دلایا، کہاں ہم نے ان کو اتنا زیادہ اس کو ویلیو دی کہ یہ ساری چیزیں بھی تم کو ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ اس میں ماں باپ کا ہی قصور ہے، اس میں اصل میں ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے یہ سب ان کو ریئلائز نہیں کروایا، ہم نے ان کو اس کی اہمیت نہیں بتائی، بلکہ ہم دنیا کے کاموں میں ہی اس کو اتنی اہمیت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ یاد کرنے والا بنائے، بکثرت یاد کرنے والا، ذاکرات میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے گزرنے سے پہلے پہلے یہ کوالٹیز ہم سب کے اندر پیدا کر دے۔ اللہ ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہم ابھی بہت سلو چل رہے ہیں، لیکن تو اگر ہماری مدد کرے تو اللہ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کو انڈر لائن بھی کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہ ساری چیزیں میرے اندر آ جائیں۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے۔ یہی وہ آیت ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب حضرت زینب نے کہا کہ وہ نہیں کرنا چاہتی ہیں حضرت زید سے شادی، تو یعنی کہ وہ آپ کے غلام تھے نا، غلام تھے، لیکن اب انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اور یہ کہ یہ کون تھی؟ زینب جو تھی ان کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو ان کو ایسی یہ بات ایسی توہین آمیز معلوم ہو رہی تھی، سخت ناگوار گزر رہی تھی، تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ مگر اللہ کو منظور تھا کہ یہ کام ضرور ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ تھی اس کے حساب سے پھر یہ ساری چیزیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سیدہ زینب کو سنائی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے انہوں نے پھر سر جھکا لیا اور یہ رشتہ قبول کر لیا، اور زید کا نکاح حضرت زینب سے پھر ہو گیا۔ تو یہاں پر یقیناً اور جو اللہ، اب یہاں پر وہی آیت اتری کہ اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً صریح گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 36 ختم ہوئی۔ اور جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، یعنی کہ حضرت زید بن حارثہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی کہ یہاں پر دیکھیے کہ جب زید بن حارثہ آئے تو وہ 8 سال کے ہی تھے، اور وہاں پر گرفتار ہو کر آ گئے، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہاں پر ان کو بیچ دیا گیا، اور پھر اس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پلے بڑے۔ اب یہاں پر ان کو انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، پھر وہ آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سب لوگ زید بن حارثہ ان کو کہنے لگے۔ تو اب یہ اور اس کے رسول کے، یعنی کہ سیدنا زید پر اللہ کے اور اس کے رسول کا دوسرا احسان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی قبیلے سے، جو معاشرتی لحاظ سے بڑے اونچے درجے کے شریف قبیلہ شمار ہوتا تھا، سیدنا زید کے لیے رشتہ طلب کیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے کیا کہا اپنی بھی، جب وہ ان کے پاس آتے تھے بار بار شکایت لے کر، تو ان کو کیا کہتے تھے وہ کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی روکے رکھو۔ یہاں پر جو وَإِذْ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، جس پر اللہ نے احسان کیا تھا، آپ نے بھی اب یہاں پر دیکھیے کہ جب یہاں پر للذی جو ذکر آ رہا ہے تو وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت زید کا یہاں پر ذکر چل رہا ہے، حضرت زید کا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، اور پھر اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ تو یہ دیکھیے کہ کیا بات تھی جو اللہ تعالیٰ، کون سی بات آپ چھپا رہے تھے دل میں، کہ سیدنا زید کی شکایت پر ہر بار آپ انہیں ہی سمجھاتے رہے، جبکہ عورت نے اپنی خواہش کی قربانی دے کر تم سے نکاح کیا، آخر تمہیں بھی کچھ برداشت کام لینا چاہیے، اس طریقے سے وہ سکھا رہے تھے۔ اور آپ نے زید کو طلاق سے منع کرنے اور اس طلاق کے معاملے کو ٹالنے سے ٹالے ڈالے رکھنے کا مطلب ٹالتے رہنے کا کہا، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی طلاق واقع ہوگی تو سیدہ زینب کو مجھے اپنے نکاح میں لانا ہوگا۔ تو یہ بات وہ چھپا رہے تھے کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اسلام کے جو دشمن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نشانہ بنیں گے۔ تو یہ تھی وہ بات جسے آپ دل میں چھپا رہے تھے، کہ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ قرآن سے کوئی آیت چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو ضرور چھپاتے، یعنی کہ یہ بات ان کو یہ لگ رہی تھی کہ اگر میں یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر کروں تو لوگ کیا کہیں گے، مجھے تانے دیں گے، کیا بول کے کہ یہ دیکھو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے یہ نکاح کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری طے کر دی تھی پہلے بات، زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم رہنے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ اللہ کا حکم ہی زینب کے لیے نکاح کے لیے قائم مقام تھا۔ اس کے دو مطلب ہے کہ ایک یہ نکاح تم نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں کیا بلکہ ہمارے حکم کے مطابق کیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح اس دن دنیا میں ہوا ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کا یہ حکم ہی نکاح کا درجہ رکھتا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، یا سیدنا انس فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ اپنی بیوی یعنی کہ زینب کا شکوہ کرنے آتے تو آپ ان سے فرماتے اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے، اور سیدنا انس کہتے ہیں کہ بی بی زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تم تو تمہارے اولیاء نے بھی آیا ہے، مطلب ان کو تو ان کے ولیوں نے بھی آیا، لیکن ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر کر دیا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا ان سے نکاح کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ 7 آسمانوں پر نکاح ہو گیا۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جب سیدہ زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ نے زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو۔ زید کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی، میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد کیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس وقت کوئی بات نہیں کرتی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں، استخارہ نہ کر لوں۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوئی تو قرآن اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذن کے ان کے پاس چلے گئے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ حکم بتانا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویاں حرام نہیں ہیں بلکہ حلال ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس غلط رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ ساری پلاننگ تھی۔ اور جو بات اللہ نے نبی کے لیے مقرر کر دی تھی اس پر نبی پر بھی کوئی تنگی نہیں۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں میں ہی جاری رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے ہیں اسی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے مطلق نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ جو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اس کو بھی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کو کسی کے باپ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ حقیقت یہ کہ زید کے باپ بھی نہیں تھے میں ہی نہیں بلکہ ایک زید ہی کیا وہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہو سکتے، یعنی ان کی کوئی اولاد ایسی نہیں جو جوان ہو اور مرد کہلائے جانے کے قابل ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور جو فوت ہو چکے تھے نا، قاسم اور طیب جس کا نام تھا، تو ابراہیم بھی پیدا ہوئے پھر بعد میں، اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ یہ سارے ان کے تینوں بیٹے ان کے فوت ہو چکے تھے جنہیں آپ نے اپنا بیٹا، اب یہ جو حقیقی بیٹے تھے
تو یہ ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سوری منہ بولے بیٹے جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہ بولے بیٹے نہیں ہوتے، تو پھر ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارا جانے لگا۔ تو ان کے علاوہ حسن حسین آپ کے نواسے تھے جنہیں آپ نے اپنا بیٹا بھی فرمایا، مگر وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ اگر آپ کسی کو بیٹا کہہ کر پکارے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیٹے بن جائے۔ اور اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو، آیت نمبر 41، صبح شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ مارننگ اذکار، ایوننگ اذکار جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ایک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر وقت یاد ہی کر رہے ہیں نا، کہ دیکھیے مارننگ میں اذکار ہو گئے، ایوننگ میں ہو گئے، پھر رات کے اذکار ہو گئے، پھر ہم ہر وقت دعائیں پڑھ رہے ہیں، کھانے کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، ٹوائلٹ میں جانے کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، سونے اٹھنے کی دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کا ہم تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں صبح اور شام۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارا روٹین ہوگا تو خود بخود یہ دیکھیے کہ 5 وقت ہم اللہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، وضو کی دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے انسان کسی نہ کسی طریقے سے کہ اللہ کے تسبیح میں ہم مصروف ہیں، اور وہی جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعا رحمت کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کہ یہ دیکھیے کہ ایسے جو لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے اوپر دعا رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے فرشتے بھی جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جو ہے تو اللہ ہم پر بھی رحمتیں بھیجتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے کے نتیجے میں اللہ تم پر اپنی رحمت بھی فرماتا ہے، اور یہ رحمت فرشتوں کے وجہ ساتھ نازل بھی کرتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کفر کی جہالتوں سے چھٹکارا حاصل کیا اور علم اور ایمان کی روشنی اور دولت نصیب کی۔ یہ دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر انسان نیکیوں کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کر کے اس کو روشنیوں کی طرف، روشنی سے کیا مراد ہے؟ ہدایت، ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر جائے۔ اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے کی ہوگا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے انہیں سلام کریں گے، کتنا اچھا ویلکم ہوگا وہاں پر، کہ کیسے ان کے فرشتے ان کو ویلکم کر رہے ہوں گے، کہ یہاں سلام کر رہے ہوں گے ان کو فرشتے۔ یہاں پر دیکھیے کہ کوئی آپ کا ویلکم کرنے کے لیے گلی کے لوگ کھڑے ہو جائیں یا گھر کے لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا ویلکم چھوٹا سا کیا ہے، پھول کا ہار پہنا دے رہے ہیں، مٹھائی کھلا دے رہے، لیکن وہاں کا ویلکم کتنا اچھا ہوگا۔ ذرا امیجن کیجئے کہ سب فرشتے کھڑے ہیں لائن بنا کر، اور آپ کا ویلکم کر رہے ہیں، اور آپ کو فرشتے سلام کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جن کے فرشتے ویلکم کریں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے حکم سے آپ اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ، آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ بے شک یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے نا، کہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی محفلوں میں، اگر آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کیسے پہچانوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ایسی محفلوں میں لا کے بٹھا دیتا ہے، ان کو ایسی مسجدوں میں۔ آپ دیکھیے کہ جماعت کو نماز پڑھنے کے لیے جانے والے کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والے کون ہیں؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی، اللہ اپنے ذکر میں ان کو مصروف کر دیتا ہے، ان کے ذکر میں ان کے دل لگنے لگتے ہیں، ان کے شوق بڑھ جاتے ہیں، ان کا ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں بزی رہیں۔ تو سمجھ لو کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ یہاں آپ کا سب کا بیٹھنا بھی اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے۔ ورنہ دیکھیے کہ یہاں پر بیٹھ کے نہ کوئی آپ کو فیس مل رہی ہے، نہ کوئی آپ کو ٹرافی مل رہی ہے، نہ آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ کئی کورسز ایسے ہیں جہاں پر جانے کے بعد سرٹیفکیٹ تو بھی ملتا ہے،
لیکن یہاں تو کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں مل رہا آپ کو. تو یہاں پر بیٹھنے کا آپ کا انٹینشن کیا ہے؟ صرف قرآن کو سمجھنا، اللہ کو راضی کرنا. تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے. وہ بشر المومنین. تو آپ سب کو بھی یہ خوشخبری ہے، مومنین کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے نا. تو ہم ہیں نا مومن. اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے کہ ابھی میں کتنی پکی مومن بن گئی اور ابھی مجھے کتنی پکی مومنہ بننا ہے. کون کون سی اور چیزیں ہیں جو مجھے ایک پکی مومنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں. جہاں جہاں بھی ایسی آئے نا بات، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیا کریں کہ اللہ میں بھی یہ ساری خوشخبریوں کی حقدار بننا چاہتی ہوں. اللہ میں بھی چاہتی ہوں کہ تو میرے اوپر بھی بڑا فضل کرے، اپنا خاص فضل مجھ پر رکھ کہ میں بہک نہ جاؤں. کہ شیطان کیا ہوتا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان. انسان 1 منٹ ادھر آتا ہے تو پھر دوسرے منٹ فوراً ادھر چلا جاتا ہے کہ دنیا کے ایسے مصروفیات ہیں، پریشانیاں ہیں، پھر انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا تھا. تو یہاں پر اللہ کا فضل بھی تلاش کیجئے، اللہ سے فضل مانگتے رہا کیجئے کہ اللہ یہ خوشخبری پانے والے مومنوں میں تو ہمارا بھی نام لکھ دے اور ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے. اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے. اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں. اب یہاں پر طلاق دینے کی کچھ ہدایت بتائی جا رہی ہیں کہ اگر نکاح ہو گیا لیکن اگر ان کو چھوا نہیں ہے تو ابھی کیا ہے، ان کے اوپر کوئی عدت نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو. لہٰذا اسی وقت انہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اے نبی، ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ کنیزیں بھی جو آپ کے قبضے میں ہیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت کے مال سے دی ہے. اور آپ کے چچا، پھوپھیوں، ماموں اور خالواؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہیں، اور وہ مسلمان عورتیں بھی جو آپ کو نبی کے لیے ہبا کر دے اور نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے. یہ نبی کے لیے خاص ہے کہ اگر کوئی ان کو ہبا کر دے تو وہ ان کو اگر نکاح میں لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں. یہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں. چلیے تبسم پڑھیے یہاں سے آیت نمبر 50. یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے اور دوسرے مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. آپ کو خاص اجازت اس لیے ہے تاکہ آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. آپ ان میں سے جس کو چاہے تو اپنے سے دور رکھے اور جس کو چاہے تو اپنے نزدیک رکھے، اور جن کو آپ نے دور کیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے تو وہ اس سے خوش رہیں گی، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بڑا بردبار ہے. اے نبی، ان کے سوا اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لے، چاہے آپ کو ان کا حسن کتنا اچھا کیوں نہ لگے، مگر وہ جو آپ کی مملوکہ ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اے مومنو، تم رسول کے گھر میں نہ جایا کرو مگر اس وقت جب تم کو کھانے کی اجازت دی جائے، اس طور پر کہ اس کے پکنے کے انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو چل دو، اور باتوں میں دل لگا کر نہ بیٹھا رہو. یہ بات رسول کو ایزا دیتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں، لیکن اللہ سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا. اور جب رسول کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایان شان نہیں کہ تم رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو. بلا شبہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بھاری بات ہے. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو ایک چھپائے منٹ رکھو. رکو. یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو آیت نمبر 53 آئی ہے، تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی کھانے کے لیے بلائے، اور جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ. اب یہاں پر یہ بھی ہمیں ایک بات سکھائی جا رہی ہے، یہاں پر اصلاح ہو رہی ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں، دعوت ہو گئی بھی ہے تو بیٹھے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو دعوت کرنے والا شخص ہے، بیچارہ میزبان جو ہے، وہ تھک گیا ہوگا، وہ لیٹنا چاہ رہا ہوگا، اس کے گھر کے مرد آنا چاہ رہے ہوں گے، خواتین کی پارٹی ہو رہی ہے، لیڈیز پارٹی ہو رہی ہے، پورے کے پورے بیٹھے ہیں.
آدھی رات ہو گئی ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات بھی یہاں پر ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور کھانا کھا چکو تو زبردستی باتوں میں دل لگا کر وہیں نہ بیٹھے رہو. اب یہاں پر یہ آیت ولیمے کی دعوت جب حضرت زینب کا نکاح ہوا تو سیدنا انس کہتے ہیں کہ جب آپ نے سیدہ زینب کے سے نکاح کیا اور صحبت کی تو ولیمے میں گوشت روٹی تیار کیا اور مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا. لوگ آتے جاتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے، پھر لوگ آتے، پھر وہ بھی کھانا کھاتے، پھر چلے جاتے، یہاں تک کہ کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا جسے میں نے نہیں بلایا. آپ نے مجھے فرمایا اچھا آپ کھانا اٹھاؤ. لوگ چلے گئے مگر 3 شخص بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور آپ گھر سے اٹھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی طرف گئے اور فرمایا السلام علیکم. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے بیوی کو کیسے پایا؟ اللہ آپ کو برکت دے. پھر آپ نے سب بیویوں کے کمروں کا دورہ کیا اور سب کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح سلام کیا اور انہوں نے بھی ویسے ہی کیا. اب واپس آئے تو لوٹ کر پھر وہ 3 آدمی ابھی تک وہیں بیٹھے. تو آپ کے مزاج میں بڑی شرم تھی اور انہیں کچھ نہیں کہا. یعنی کہ آپ حضرت زینب کے کمرے میں جانا چاہ رہے تھے لیکن کیا ہوا کہ وہ 3 آدمی بیٹھے ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم محسوس ہوئی، اس لیے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی طرف چلے گئے. پھر کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ وہ تینوں آدمی چلے گئے ہیں تو چنانچہ آپ واپس آئے اور دروازے کی چوکھٹ میں آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور دوسرا باہر تھا. آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پردے کی بھی آیت نازل فرمائی. اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک تو کسی کے گھر جاؤ تو کوئی چیز زیادہ دیر تک مت بیٹھو، اور دوسرے کہ یہ بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے کہ جب تم کسی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی کہ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگو. یہ آیت حجاب بھی ہے، یعنی حجاب کے معنی کسی کپڑا یا کسی دوسری چیز، 2 چیزوں کے درمیان ایسی روک بنا دینا جس سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائے. تو یہاں پر کوئی چیز ضرورت کی کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہو تو اسے حکم ہوا کہ پردے سے باہر رہ کر سوال کریں. یعنی کہ کسی شخص کو ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنا ہوتی یا کوئی ضرورت کی چیز مانگنا ہوتی تو ان کو کیا حکم دیا گیا کہ باہر پردوں کے باہر سے ہی سوال کریں یا کوئی چیز مانگیں. اور یہ بات تمہارے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وفات کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، کیونکہ امہات المومنین ہے تو سارے لوگوں پر حرام ہے، کیونکہ ماں ہے نا، مائیں ہیں، وہ دنیا کی مائیں ہیں نا، تمام عالم کی مائیں ہیں تو وہ سب پر حرام ہے. نبی کی بیویاں، ان سے کوئی نکاح جائز نہیں ہے. بے شک اللہ کی یہاں یہ بڑے گناہ کی بات ہے. تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے خوب جانتا ہے. پڑھو. آیت 55 عورتوں پر اپنے باپ سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی ہی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہنا چاہیے. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر یہ محرم رشتے تو ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر باپ کے سامنے آ جائیں، بھائی کے سامنے آ جائیں، دوپٹے بنا دوپٹے کے بھائی کے سامنے آ جائیں. ان کا بھی ایک لمٹ ہے. اب یہ لمٹ صرف ہم چہرے کو کھلا رکھ کے بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، بھائی ہیں، اپنے بھانجے بھتیجے ہیں تو ان کے سامنے ہم ہنس بول رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کے گلے بڑے ہوں یا آپ کی پینٹ اونچی ہو یا پھر آپ کے دوپٹہ نہ ہو. اگر دوپٹہ سر پہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے گلے بڑے ہیں، دوپٹے نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اس کی بھی لمٹس ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کی بھی ایک لمٹ ہے، اور عورتیں جو ہیں، عورتوں کی بھی اگر ہے تو اس میں بھی ایک لمٹ بتائی گئی کہ جسم کا زیادہ حصہ بھی عورتوں کے سامنے کھولنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے جیسے کہ کل ڈسکس ہو رہی تھی کہ کپڑوں کی اور میک اپ کی باتیں جا کر کچھ عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے سنائیں تو وہ ایسے ہوگا کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ان کی عورتوں کے سامنے بھی کیا ہے، ایک قسم کا پردہ ہے، ایک چیزوں کا پردہ ہے جو ان کے سامنے وہ بھی نہیں کھولنا. یہ بات بھی ان کو بتائی گئی ہے، اس میں بات یہ سکھائی گئی ہے کہ ان کے غلام ہے، لونڈیاں ہیں، ان کے گھروں میں آنے جانے والے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ ایک لمٹ ہے. اس میں بھی لمٹ کراس نہیں کرنی ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بڑے گلے پہن رہے ہیں اور اس میں سے سارا باہر نظر آ رہا ہے
اور پیچھے سے ٹائٹ کپڑے ہیں اس میں سے نظر آ رہا ہے، بھائیوں کے سامنے یا باپ کے سامنے یا سسر کے سامنے، تو ایسے کپڑوں سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 56 جو کہ ہم ہر فرائیڈے کو سنتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ساری بہنیں اسٹیٹس پہ بھی لگاتی ہیں، تو آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یہ آیت بھی دیکھیے کہ ہم بار بار سنتے ہیں نا، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے کہاں پڑھی تھی۔ تو اللہ کے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ وہ درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی اور آخرت میں بھی لعنت فرمائی، اور اس کے لیے ان کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو کہ ان کے کسی قصور کے بغیر دکھ پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے بہتان کا گناہ اٹھایا۔ یعنی کہ کئی گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ زبردستی تکلیفیں دی جاتی ہیں عورتوں کو، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، خواہ کے ان کے اوپر بہتان لگائے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ پردے کے احکامات یہاں پر آیت نمبر 59 میں بھی آ رہے ہیں۔ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ سب سے پہلے کس کو خطاب ہے؟ نبی کی بیویوں سے۔ دیکھیے کہ جب ہم کوئی بات، اپنی اچھی بات ہم سکھاتے ہیں، تو ہم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا، کہ ہم جا کے پہلے پڑوس کے بچوں کو کہتے ہیں، یا گارڈن میں کوئی بچوں کو کہتے ہیں کوئی بات سکھانے والی، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے سب سے پہلے کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو، پھر ان کی بیٹیوں کو، پھر مومنہ عورتوں کو۔ تیسرے نمبر پر مومنہ عورتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے ان کو؟ اپنی چادر کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اور اس طرح امید ہے کہ وہ پہچان نہ لی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ پردے کے احکامات، یہ ہوتا تھا نا کہ جب مسلمان عورتیں رات کو، اب یہ ہوتا تھا اس وقت تو ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو مسلمان عورتیں رات کو رفع حاجت کے لیے جاتی تھی، تو کچھ خراب قسم کے جو لوگ ہوتے تھے، غنڈے قسم کے جو لوگ ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کے لیے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے بدگوئی کرتے تھے، اور ازواج مطہرات سے بےہودہ قسم کے الزام تراشتے تھے، تو یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ بڑی بڑی چادر اوڑھ کر عورتیں باہر نکلے۔ تو بعض حضرات جو چہرے کے پردے کو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کہاں لکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس بات میں بحث کرتے ہیں نا، جن کو چہرہ اپنا کھلا رکھنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کہاں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے چہرے کا پردہ۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کرو۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیسے باہر نکلنا ہے، کیسے گھونگھٹ، پہلے کی عورتیں کیا کرتی تھی؟ گھونگھٹ لے لیا کرتی تھی اپنے چہرے پر، اور اس طریقے سے باہر نکلتی تھی، تاکہ پھر ان کو یہ کہ ان کا ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہوتا تھا، اور بڑا سا ایک دوپٹہ ہوتا تھا جو نیچے تک ان کے پیروں کو بھی ڈھانکتا تھا، اور جن کے چہروں پر بھی وہ لٹکا لیا کرتی تھی۔ تو یہ یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم اس طریقے سے کہو، پردہ کرو، تو امید ہے کہ تم پہچان لی نہ جاؤ اور تمہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر منافق لوگ اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں دہشت انگیز افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئیں، تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ تھوڑی ہی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے، اور یہ لوگ ملعون ہیں۔ جہاں بھی یہ پائے جائیں انہیں پکڑ کر بری طرح قتل کر دیا جائے، اور گزشتہ لوگوں میں اللہ کا یہی طریقہ جاری رہا ہے۔ پڑھیے۔
لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا معلوم، شاید قیامت قریب بھی آ گئی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ وہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ جس روز ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے، کاش ہم اللہ کی فرمانبرداری کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑی وجاہت والے تھے۔ اے مومنو، تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو خوب درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو وہ بلا شبہ اپنی مراد کو پہنچ جائے گا۔ ایک منٹ ہم اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ بات ایمان والوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے بہت سارے یہاں پر سبق مل رہے ہیں کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، یعنی کہ بات صاف اور سیدھی کرو، گول مول بات مت کرو، اور ٹیڑھی میڑھی باتیں مت کرو، یا کسی کو نقصان پہنچانے والی، تکلیف دینے والی بات مت کرو، اچھی بات کرو۔ کسی سے جب بات کرو، دیکھیے مومنوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جب ہم بات کریں کسی سے تو اچھی بات کرو۔ کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جھوٹ سچ ملا کر اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے باتوں کو بس اسٹوری پہ اسٹوری، اسٹوری پہ اسٹوری، تو یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ کیا کہا گیا، ہم کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ یہاں پر یہ بھی بات سکھائی جا رہی ہے کہ ہم جب کسی سے بات کریں تو اچھی بات کریں تاکہ لوگوں کو پسند آئے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے تنگ پڑیں، یہ نہ ہو کہ جھوٹ سچ ملا کر سٹوریاں بنا بنا کر بات کریں، ایج پیج کر کے بات کریں، ہیرا پھیری کی بات کریں، یا پھر کسی کا اننیسیسری کسی کی سائیڈ لے لے کر ہمیشہ بات کریں۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں انسان غلط سائیڈیں لے لیتا ہے، اگر ساس ہے تو وہ اپنی بیٹی کی سائیڈ لیتی ہے، بہو کی سائیڈ نہیں لیتی۔ یہ بھی کیا ہے؟ قولاً سدیدہ میں آئے گا کہ یہ سب چیزیں اس میں بہت سوچ سمجھ کے ہم کو بات کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے پاس پکڑے جائیں کوئی بات میں۔ پڑھو۔ آیت 72۔ ہم نے امانت کا بار آسمان اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل تھا۔ تاکہ انجام کار اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو اپنی مہربانی سے نواز دے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چلیے بس ہو گیا۔ چلیے یہاں پر سورہ احزاب ہمارا ختم ہو گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔